میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد میکے جانے کا نام نہ لیتی۔ ایک دن میں اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں رات کو گھر آیا تو خواب میں بیوی کو روتے دیکھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں فوراً بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا تھا۔ میں واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں دیوار پھیلا کر گھر میں داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے یہ حیرت کن کی بات تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور ساتوں بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب احمد نے مجھ سے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن عائشہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ ان کی اکلوتی بہن ہے جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور اپنی لاڈلی بہن کی شادی وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں۔ مجھ میں تو ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ میں گندمی رنگ کا نوجوان تھا اور میری عمر بھی 35 سال کے قریب تھی، اور میں بمشکل ہی اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ نہ میرے والدین تھے، نہ ہی کوئی قریبی رشتے دار۔ مجھے تو کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں سے میں شادی کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن وہ کہتے کہ اکیلا مرد ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اور چھوٹے سے ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، یہ تو ہماری بچی کی ضروریات بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر سکتا، خواہشات کیا پوری کرے گا۔ میرے سامنے رنگ روپ کو دیکھ کر عام شکل و صورت کی لڑکی بھی منہ پھیر لیتی تھی، تو پھر احمد کی بہن، پورے محلے میں وہ لوگ امیر اور عزت دار کہلائے جاتے تھے۔ آج تک میں نے کبھی عائشہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ چادر سے چہرہ اچھے سے چھپا کر آتی جاتی تھی، اور پھر احمد کی بہن کو دیکھنے کی جرات محلے کا کوئی بھی نوجوان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ساتوں بھائی بہت بہادر اور دلیر تھے، اور پورے محلے میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سب ڈرتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ احمد کی بہن ہے، اور میری تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ نظریں بھی اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اصل میں راشن میری ہی پرچون کی دکان سے جاتا تھا اور میں گھر تک پہنچا آتا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے اندر آنے کی اجازت مجھے نہیں تھی، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا رہا تھا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہے گا، وہ بھی اپنی زبان سے۔ میں بے یقینی سے احمد کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب جی، آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بہن عائشہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں کہا، اور آپ کی بہن کہاں؟ میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ہماری اور ہماری بہن کی رضامندی شامل ہے، بس تم جمعے والے دن دوپہر کو گواہوں کے ساتھ اور نکاح خواہ کے ساتھ آ جانا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے، کیا یوں رشتے ہوتے ہیں، کیا یوں شادی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے رشتے کی بات نہ کی ہو، بلکہ مجھے کوئی حکم سنایا ہو۔ بہرحال میں اپنے گھر آیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا احمد کا دماغ پھر گیا ہے، جو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کی شادی مجھ سے کر رہا ہے۔ کوئی غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہ بات میرے لیے قابل تحقیق تھی، حیران کن تھی۔ میں آدھی رات تک اسی سوچ میں سوچتا رہا کہ آخر وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس کا رشتہ نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر لڑکی کے پاس خوبصورتی نہ ہو اور دولت ہو، 7 بھائیوں کا رعب تو ہو، تو ایسی بہن کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ پھر مجھے ہی منتخب کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گیا کہ میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ عام شکل کا نوجوان تھا۔ مجھے تو لڑکیاں دیکھ کر اپنا چہرہ بدل دیتی تھی، ماتھے پر بل ڈالتی تھی، چہروں پر ناگواری سجا لیتی تھی۔ پھر میرے جیسے شخص سے احمد کو اپنی بہن کا رشتہ دینا اور نکاح کے لیے اصرار کرنا، یہ عقل کو حیران کر رہا تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ میری عقل سوچنے سے قاصر تھی۔ آخر کیسے احمد اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھے دے سکتا ہے؟ وہ بھی مجھے؟ اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت ہوں گے، اور احمد اور اس کے بھائیوں کا جتنا دبدبا ہے، ہر شخص اس کے گھر رشتہ کرنے کے آرزو مند ہوگا۔ پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ 2 دن سوچ و وچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا، یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی۔ ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، اس نے مجھ سے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا، اور جمعے والے دن نکاح ہوا اور چند گواہوں کو بھی لے گیا، اور جس سے بھی کہا کہ احمد اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، وہ سبھی مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں حیران تھا۔ بہرحال جب میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔
बस हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। सादगी से निकाह हुआ और सातों भाई खामोशी से बैठे हुए थे। उनके कपड़ों से ये तक महसूस नहीं हो रहा था कि उन्होंने नए कपड़े पहने हों। अजीब सी शादी थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी, और वो भी इतनी सादगी से। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। जितने सवाल उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहे थे, उतने ही तमाम मोहल्ले वालों के दिमागों में भी चल रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। निकाह के बाद हमारे सामने खाना रखा गया, सिर्फ बिरयानी बगैर रायते, बगैर चाशनी, बगैर किसी मीठे के। मैं बस चंद नवाले ही लिए थे। मैं बहुत परेशान सा हुआ था। ऐसी शादी ना कभी कहीं देखी थी, और ना ही बारातियों का ऐसा वखा सूखा इस्तकबाल, और फिर वो भी 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी। बल्कि मैं तो सोचता था कि जब इसकी बहन का रिश्ता होगा, उसकी शादी होगी, तो ये लोग खुशी के मारे पूरे मोहल्ले को बुलाएंगे। चल इस बहाने हम भी अच्छा खाना खा लेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि निकाह मुझसे होगा, ये भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। जहेज के नाम पर एक थैला उन्होंने नहीं दिया था। उनकी बहन काली चादर में लिपटी हुई घूंघट निकाल कर मेरे साथ रुखसत हो गई थी। मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था। बहरहाल, हालांकि मेरा घर गली की आखिर में छोटा सा मकान था, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी का इंतजाम किया था। मैं उसे गाड़ी में ही अपने घर तक ले गया। वो भी एक मोहल्ले वाले की गाड़ी थी, जो मेरे कहने पर तैयार हो गया। थोड़ा सा सफ़र था, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस लड़की को पूरी इज्जत देना चाहता था। मैंने सोचा, चलो जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं उसका जवाब अपनी बीवी से पूछ लूँगा, आखिर वजह क्या थी। बहरहाल, मैं यह सोच चुका था कि यकीनन उसकी बहन खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं होगी, तभी मुझ जैसे उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी। हो सकता है कि बहन की उम्र भी हद से ज़्यादा हो गई हो, अच्छा रिश्ता ना आता हो। कई सवाल मेरे दिमाग में घुल मिल रहे थे। हाँ, बहरहाल, जैसे मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मैंने आयशा का हाथ पकड़ लिया और जो चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन महसूस किया कि वो कांप रही है, काफ़ी खौफज़दा है, डरी हुई है। मैं उसे अपने कमरे तक ले गया। मेरे कमरे में बस अम्मा के ज़माने का पुराना पलंग था। मैंने थोड़े बहुत पैसे देकर उसको पॉलिश करवा लिया था। मैंने कहा, आप यहाँ सुकून से बैठ सकती हैं, चादर भी उतार सकती हैं, मैं आपके खाने का कुछ इंतज़ाम कर दूँ अगर आपको भूख लगी है। मैंने उससे पूछा था। मुझे पता नहीं था कि लड़की ने कुछ खाया भी है या भूखी आई है। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं कमरे से बाहर चला गया। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, जैसे मैं समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक के बाद एक सवाल उठ रहा था। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि अहमद अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों कराई, और दूसरा ये कि शादी इस तरह से चोरों की तरह छुप कर क्यों की, कि कोई एहतमाम ही ना किया गया। और ऐसी शादी हो तो सोच और फिक्र में मुब्तला हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर वजह क्या थी। कुछ मैं ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ 8 दिन का वक़्त मिला था, और वो यही सोचने में गुजर गया कि आखिर मैं ही क्यों। फिर सोचा कि मुझे कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब आयशा के पास था। लेकिन सोच रहा था कि पता नहीं आज की रात यूँ सवाल और जवाब करना मुनासिब रहेगा कि नहीं। एक तो शादी के मामले में वैसे ही मुझे में इत्मीनान की थोड़ी कमी थी, क्योंकि हमेशा मेरी शक्ल सूरत देख कर रिश्ते से इनकार हुआ था। फिर शादी का हो जाना मेरे लिए एक अनोखी सी बात थी। फिर एक लड़की के साथ बात करना और बीवी की हैसियत से करना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। बहरहाल, मैं कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त आयशा ने चादर उतार दी थी। हल्का फैंसी सा गुलाबी रंग का जोड़ा पहन रखा था। जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्का फुल्का मेकअप। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सामने जाकर बैठा और उसे देखा, तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वो लड़की तो बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। दूसरी बात जिसका मुझे ज़बरदस्त झटका लगा था, वो ये कि वो बामुश्किल 19 या 20 साल की लड़की थी, कम उम्र, और मैं 36 साल का। मुझे अपना आप उसके सामने बिल्कुल बेमकसद लग रहा था। अब तो मेरे दिल में और दिमाग में मज़ीद सवालों के अंबार लगने लगे थे कि अपनी इतनी खूबसूरत हुसैन बहन की शादी अहमद ने मुझ जैसे शख्स से क्यों की, जिसके पास ना दौलत है और ना ही खूबसूरती है और ना ही मर्दाना वजाहत है। मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था। उसके आगे मैं मज़ीद इल्तिजा का शिकार होकर रह गया था। मैं जो सोच रहा था कि उस लड़की से ढेर सारे सवाल करूँगा, मेरी तो बोलती बंद हो जो गई थी। क्या सवाल करता। उसका हुस्न मुझे लाजवाब कर गया था। मैं फ़ौरन उस बेड से खड़ा हो गया। शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर शर्म से नज़रें झुका ली। मैंने कहा, मोहतरमा, आप तो काफ़ी खूबसूरत हैं और कम उम्र भी हैं। मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखा। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मैं ख़ुद को आपके काबिल नहीं समझता। मैंने झूठ नहीं बोला था, सच्ची बात कही थी, क्योंकि मैं मज़ीद ज़हनी इल्तिजा का शिकार होने लगा था। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं ये हैरान था कि इस लड़की ने मुझे देखा तो मुझसे ज़्यादा हैरत होनी चाहिए थी, बल्कि मेरे हिसाब से इसे आंसू बहाने चाहिए थे, रोना चाहिए था। इसकी किस्मत मुझ जैसे शख्स से जुड़ गई थी। बिल्कुल दूध या रंगत की मालिक थी, और मैं एकदम सा सांवला सलोना शख्स। लेकिन ना वो हैरान हुई, ना उसके चेहरे पर नागवारी फैली, ना वो रोई, और ना मैं ये सोचकर परेशान था
کہنے لگی بیٹھ جائیے۔ میں تو اپنے چکر آتے دماغ کو پکڑ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر احمد نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے۔ مجھ جیسے شخص کے ساتھ تو کوئی معمولی سی مجھ جیسی لڑکی بھی اگر شادی کے لیے مان جاتی تو میں اس پر بھی خوش ہو جاتا، لیکن اتنی حسن اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ میری شادی مجھے خود کو اس کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی حسین ہیں۔ مجھے لگا احمد اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی بہن خوبصورت نہیں ہوگی یا واجبی شکل کی ہوگی، لیکن آپ تو بہت خوبصورت ہیں، کم عمر ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی التجا وہ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور حیران کن تھی کہ میری شکل دیکھ کر بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ میرے سامنے کے 4 دانت کافی اونچے تھے جو کہ بات کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے فوراً اسے باہر آ جاتے تھے۔ میں نقشِ بری تھا، میں بالکل ہی کام سا شخص تھا، کوئی خوبی ہی نہیں تھی میرے اندر۔ پھر اتنی حسین لڑکی مجھ سے شادی کیوں کر سکتی ہے؟ اب جو خیالات میرے ذہن میں آنے لگے میں ڈر کے رہ گیا تھا کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ ایسا حادثہ تو نہیں پیش آیا، آ گئی ہو اس لیے اس کے گھر والوں نے میرا انتخاب کیا۔ ہاں شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی اپنی اتنی خوبصورت بہن یوں ہی تو مجھے نہیں سونپ سکتا۔ لیکن یہ سوال عائشہ سے کرتے ہوئے میں کچھ جھجک سی محسوس کر رہا تھا۔ میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے میری شادی آپ سے کیوں کروائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیوں آپ کو اعتراض تھا، کیا وجہ؟ مجھے جواب دینے کے وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس قابل کہاں کہ اعتراض کروں، پر میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کہنے لگی اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ پھر کہنے لگی کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ سن کر میں اور حیران تھا۔ کیا یہ لڑکی باولی ہے، پاگل ہے؟ اسے میں نظر نہیں آ رہا؟ کیا اسے ٹھیک سے نظر بھی آتا ہے یا کہ اس کی نظر کمزور ہے؟ اسے میری بدصورتی نظر نہیں آ رہی؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کافی اثر و شوق والے تھے، محلے میں ان کا کافی نام ہے اور تم ان کی اکلوتی بہن ہو، میں نے جہاں تک سنا ہے لاڈلی بھی ہو، پھر تمہاری شادی اتنی سادگی سے اور وہ بھی مجھ سے۔ کہنے لگی بار بار آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری شادی آپ سے کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمتر ظاہر نہ کرے، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات مجھے مزید اذیت دے رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ عائشہ سے حقیقت جانوں گا، لیکن میں تو مزید التجا میں پڑ چکا تھا کیونکہ اس کی باتیں مجھے بجائے میرے سوالوں کے جواب دینے کی مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ؟ اتنی بات کہہ کر میں چپ سا ہو گیا۔ اس کی ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگی آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بلّہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودیا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے مجھے زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات میں کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ باہر صحن میں رکھی پرانی سی چارپائی بچھائی اور اس پر بستر ڈال کر سو گیا۔ پتہ نہیں یہ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور صحن میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو عائشہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ کر فوراً سے بیٹھ گیا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ پہلی رات دلہن کو میں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال 1 ہفتے سے میرے دماغ میں چل رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ دن بھی مجھے کام ہی کرنا ہے، میں ابھی سے کروں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چائے پئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدل لی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے کیا چیز۔ بہرحال میں نے کہا جی بنا لو۔ ناشتہ اس نے میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی زیادہ
سوال جواب میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں ہی سویا تھا اور روایتی طور پر اپنی بیوی کو اماں کی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ واحد وہ انگوٹھی میرے پاس تھی اور وہ اسی پر خوش بھی تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، پھر مجھے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا، نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ میں نے کہا کہ بے شک ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تم سے ملنے کو دیکھنے کو بےتاب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نظر چرانے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا، تمہارا مائکہ ہے اور میں تمہارے مائکے سے تمہیں دور کیوں کروں گا؟ کہنے لگی میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے کی رنگت صاف سی پیلی پڑ گئی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کے گھر جانے سے وہ کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر میں نے عجیب سا اطمینان دیکھا تھا۔ میرے گھر پر کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور اس 1 مہینے میں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ اپنے مائکے جانا چاہتی ہے تو میں اسے چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، سسکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں پھر عجیب و غریب سے سوال اٹھنے لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور تھا جس میں لا علم تھا میں، مجھے اس کا رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا، جسے اس نے سلام پھیرا، اپنے آنسو صاف کیے، نماز اٹھا کر پلٹی تو مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی اب جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، باہر بارش ہو رہی تھی اور بارش میں دکان پر کوئی سامان لینے نہیں آتا۔ کہنے لگی اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں اور اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی اور پکوڑے بنائے، اس کے ساتھ میں بھی کافی ذائقہ تھا، بہت مزے کے کھانے بناتی تھی۔ میں مزید التجا جا رہا تھا، میں رات کو سو رہا تھا جب میرے گھر کا دروازہ پوری طرح زور زور سے دھڑم سے بجایا گیا۔ میرے ساتھ عائشہ بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا تم رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں جب باہر گیا تو 2 نوجوان تھے، وہ کہنے لگے قاسم بھائی آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں تو ننگے پاؤں بھاگا دوڑ گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کب اور کیسے، لیکن میری دکان پر واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا، میری چھوٹی سی دکانداری تھی لیکن ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑ کر رو رہا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال 3-4 لاکھ کا سامان تھا میری دکان پر اور سارا کا سارا جل چکا تھا۔ 2 دن میں دکان پر جا ہی نہیں رہا تھا، جاتا تو کرتا کیا، دکان ڈالنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، نہ میرے پاس پیسے۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو روز کماتے تھے روز کھاتے تھے، میری وجہ سے عائشہ بھی۔ میں سر پکڑے چارپائی پر بیٹھا تھا جب اس سے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی قاسم کیوں پریشان ہو رہے ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا ٹھیک ہو جائے گا، دکان کا سب راشن جل گیا، گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور یہ بھی جل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنی پہنی انگوٹھی اتار کر مجھے اتار دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈال لیں۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کرو، میں تمہیں یہ دیا کہ کیا ہے، اماں کی اس انگوٹھی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب وہ بھی مجھے بیچنے کے لیے کہو گی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، یہ تم رکھو۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس پکڑا دی، سوچ رہا تھا کہ شہر جا کر جہاں سے میں مال لے کر آتا تھا ان کی منت سماجت کرتا ہوں، کچھ سامان مجھے ادھار دے دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا تاکہ دکانداری چل سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ بیچ دیں، آپ پریشان ہوں گے تو میں ایسے سونے چاندی کا کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک تو خوبصورت کم عمر، پھر اچھے گھرانے سے آئی تھی، اس پر اتنی صابر، اور وہ بھی آج کے دور میں میرے لیے باغ پھر سے التجا کا شکار۔ میں اس کے خلوص پر خدا خاصا شک نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی لی، شہر جا کر انگوٹھی کو بیچا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں نے 1 تولے کی انگوٹھی سنبھال رکھی ہے، تقریباً 2.5 لاکھ مجھے انگوٹھی کے ملے تھے اور میں نے اس سے سامان خرید کر اپنی دکان میں ڈال لیا، لیکن اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے گھر کا گزارا کرتا رہا، لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ میں قرض واپس کر دوں، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، مجھے میرے گھر کے دروازے پر بہت گالیاں دے کر گئے، برا بھلا کہہ کر گئے۔ جب میں اندر آیا تو عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ دیتی۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کر لوں گا سب کچھ۔ بہرحال اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے مائکے چھوڑانا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بغیر اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگی کیوں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی چادر پہن لی اور میں خاموشی سے اس کو اس کے مائکے لے گیا۔ دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تب تک میں نے دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ دروازہ احمد نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے عائشہ کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔
کہنے لگا اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ ہم دونوں اندر گئے، بس ایک سادہ پانی کا گلاس میرے سامنے پیش کیا گیا تھا اور عائشہ یہ دیکھ کر سب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے سادہ پانی ہی پیا۔ میں نے کہا اصل میں نے سوچا کہ شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اداس ہوں گے، اس لیے میں عائشہ کو یہاں چھوڑنے آیا تھا، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کسی نے بھی گرمجوشی نہیں دکھائی تھی، بہرحال میں صرف 15 منٹ ٹھہرا تھا اور کسی نے مجھے چائے تک کا نہیں پوچھا، مروت نہیں دکھائی۔ میں واپس اپنے گھر پر آ گیا، لیکن جیسے ہی رات کو سونے کے لیے لیٹا، آنکھوں کے سامنے عائشہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور سو گیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے قاسم مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھا تھا، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، چپل پہنی، اپنی گرم شال لی اور عائشہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ تالا لگا ہوا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہو۔ اگر کوئی 1-2 بھائی گھر پر نہیں بھی ہوتے تھے تو باقی بھائی ضرور ہوتے تھے، پھر ان کی بیویاں بچے، لیکن گھر پر تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ عائشہ نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، فون تو اس کے پاس تھا، وہ فون کر کے بتا سکتی تھی ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے۔ جیسے ہی میں پھٹا، مجھے اندر سے سسکیوں کی آواز، دبی دبی چیخوں کی آوازیں آئی، میرا تو گویا جان نکل گئی۔ میں لمبی لمبی دیواروں پر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میری یہ کوشش ناکام جا رہی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اندر دیکھنا چاہیے۔ میں درخت پر چڑھا جو کہ دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر بالکل دیوار سے لگا ہوا تھا، کافی اونچا تھا۔ اس درخت کے سہارے سے میں اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کر جیسے ہی نیچے کودا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کافی بڑا صحن تھا ان کے گھر کا، اور گھر کے صحن کے اطراف میں کچھ کچی جگہ تھی جہاں کچی مٹی پڑی رہتی تھی۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی اور عائشہ کا منہ اور دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا اور اسے قبر میں پھینکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر تو میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور احمد اور اس کے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے اس کے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی بہن کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا جب میں اچانک سے یہاں آ گیا۔ دیکھو میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ شاید میری دھمکی پر وہ کچھ گھبرائے تھے۔ انہوں نے جیسے عائشہ کو چھوڑا، عائشہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے تھے تم لوگ یہ سب کچھ؟ کہنے لگے یہ کمبخت ہم سے حصہ مانگ رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بیٹی کو کبھی بھی وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیس کرے گی، اپنا حصہ وصول کرے گی۔ حصہ نہ دینے کی خاطر ہی تو ہم نے اس کی شادی تم جیسے شخص سے کی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا شوہر ہوگا تو وہ ضرور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ہم سے حصے کا مطالبہ کرے گا، ہم پر کیس کرے گا، لیکن جانتے تھے کہ تم کمزور ہو، کم پڑھے لکھے ہو، اس لیے کبھی بھی ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا پاؤ گے، کبھی بھی اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو بولا کہ تالا کھولو، مجھے باہر جانا ہے اس کا۔ ایک بھائی دیوار پھلانگ کر باہر گیا، اس نے جا کر تالا کھولا۔ میں عائشہ کو گھر واپس لے آیا، سسکیوں سے رو رہی تھی، اس کی پٹی جو منہ پر بندھی ہوئی تھی میں کھول چکا تھا۔ گھر آ کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ میں نے کہا کیوں مانگ رہی ہو تم ان سے حصہ؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ بہت پریشان ہیں اور میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ میرے بھائی دنیا کے سامنے یہ دکھاتے تھے کہ وہ میرے لاڈلے اٹھاتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اصل پیار ان کو جائیداد سے تھا۔ میں نے کہا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ جیسے شخص سے شادی کر دی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن اب میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کھانے نہیں دوں گی، اپنے حق کی خاطر لڑوں گی، ان پر کیس کروں گی اور اپنا حصہ لوں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے پھل بھی دے گا اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر یہی ہوا تھا، میری دکان دنوں میں بہت اچھی چلنے لگی اور میں نے قرضہ بھی اتار دیا۔ اب تو میرے گھر میں کافی آسائشیں بھی آنے لگی تھی، اور دوسری جانب عائشہ کے بھائیوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آتا تھا، لیکن بحری جہاز کو آگ لگ گئی، سب کے سب پاگل ہونے لگے تھے، رونا دھونا مچ گیا تھا۔ بہن کا حصہ کھانے سے کبھی بھی بھائی پھولتے اور پھلتے نہیں بلکہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی بہنوں کے حق کی تلفی مت کیا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں بھائیوں کو کامیاب بھی کر دیتی ہے اور ان کی بد دعائیں انہیں برباد بھی کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی کے بارے میں اپنی کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔